اپنی نماز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. نمازیں اور خاص طور پہ جماعت کے ساتھ ان نماز کو ادا کرنا. رمضان کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، پرائمری فوکس ایک انسان کا قرآن کے اوپر ہونا چاہیے. رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیریٹی کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ یہ روٹین ہے، وہ اپنے سالوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے پورے سال کی وہ رمضان میں نکالتے ہیں. اسی طریقے سے جو صدقات ہوتے ہیں وہ بھی رمضان کے اندر انسان کو نکالنے چاہیے. رمضان کو لے کے ایک رویہ جو کہ قابل مذمت ہے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، وہ ہے ہمارے مسلمانوں کا غیر افضل عمل جو ہوتے ہیں ان کی طرف بہت زیادہ رجحان اور ان کو بہت زیادہ پرائرٹائز کرنا. یعنی کہ جو سیکنڈری ہے، اچھے کام ہیں لیکن سیکنڈری ہیں، اور جو پرائمری کام ہیں ہم ان کے اوپر بہت زیادہ نہ پرائرٹائز کر رہے ہیں نہ اپنی انرجیز کو وہاں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ہماری شریعت میں جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سیگریگیٹ کیا ہے. جیسا کہ عید الاضحیٰ جو ہے اس کے اندر ذبح کرنا، قربانی کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ حج کر رہے ہیں، اب وہاں پہ وہ اعمال اتنے زیادہ پریفریبل نہیں ہوں گے جو دوسرے ایام کے اندر ریکمنڈڈ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے رمضان کے اندر بھی خاص اعمال ہیں جو دوسرے کے اندر اتنے ریکمنڈڈ نہیں ہیں. تو جن پرائمری چیزوں کے ساتھ ہمیں بہت فوکس کرنا چاہیے رمضان میں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈیٹیلز کے اوپر ہم آگے بات کریں گے. سب سے پہلے ایک انسان کو پرائمریلی اپنی نماز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. نمازیں اور خاص طور پہ پوری نمازیں اور ساتھ جماعت کے ساتھ ان نماز کو ادا کرنا اور اس کی نیت کرنا اور اس کے اوپر پرسسٹنٹ رہنا. سیکنڈلی، رمضان کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے تو اپنے آپ کو ادھر ادھر کی مصروفیات میں لگا کے، حالانکہ اچھے کام کر رہے ہوں گے لیکن پرائمری فوکس ایک انسان کا قرآن کے اوپر ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت کے اوپر، قرآن کو پڑھنے کے اوپر، چاہے وہ انڈیویجول پڑھ رہا ہے یا وہ انڈیویجولی قیام میں پڑھ رہا ہے یا پھر وہ تراویح کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے جڑا ہوا ہے، تو کثرت سے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور عزم کرنا کہ جتنی میری کیپیسٹی ہے میں ایک قرآن ختم کروں گا، میں 2 قرآن ختم کروں گا، میں 3 کروں گا، میں زیادہ کروں گا. تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول کرنا. اسی طریقے سے اپنے آپ کو یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ ایک انسان مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، اور یہ بھی رمضان کے فوائد اور اس کے جو ثمرات ہیں اس کو 10 ٹائم بوسٹر دے دیتا ہے. یعنی کہ ایک انسان ویسے ہی رمضان کے اندر ہے اور رمضان کے اندر ایک انسان اتنی آئسولیشن میں چلا جائے کہ اعتکاف میں بیٹھے اور وہاں پہ بالکل فوکس اور یکسوئی کے ساتھ وہاں پہ وہ عبادت کرے، تو یہ چیز ایک انسان کو جو رزلٹ دیتی ہے وہ بغیر، یعنی کہ غیر اعتکاف والے کو وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے رمضان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیریٹی کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگوں کا الحمدللہ یہ روٹین ہے، وہ اپنے سالوں کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے پورے سال کی وہ رمضان میں نکالتے ہیں. اسی طریقے سے جو صدقات ہوتے ہیں وہ بھی رمضان کے اندر انسان کو نکالنے چاہیے. تو یہ ہمیں کچھ میجر میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن پہ ایک انسان کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں وہ کرے، لیکن ہمیشہ پرائمری اور سیکنڈری اس کا ایک انسان کو فرق ضرور کرنا چاہیے. جب پرائمری چیزیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر ایک انسان سیکنڈری کی طرف جائے اور ان پہ فوکس کرے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بنیادی اور جو پرائمری چیزیں ہیں ان کو اگنور کرے اور سیکنڈری پہ نہ جائے. یعنی کہ نمازیں نہیں پڑھ رہے اور یہ صاحب جو ہے نا افطاریاں کرا رہے ہیں غریبوں کو. افطاری کرانا بہت اچھی بات ہے، بنانا، شربت بنانا اور ان کے باکس پیک کرنا یا پھر ان کی تھالیاں بنانا اچھا کام ہے. لیکن آپ کی نمازیں نہیں ہیں، آپ کا ذکر نہیں ہے، آپ تلاوت نہیں کر رہے، قرآن کے ساتھ آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو پھر یہ اعمال جو ہے اتنے فائدہ مند نہیں رہتے کیونکہ آپ پرائمری کو چھوڑ کے سیکنڈری کی طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.